السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، تو مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو کہانی میں نے آپ کو پچھلے ہفتے سنائی تھی وہ آپ کو کیسی لگی تھی؟ اور آج بھی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج میں جو آپ کو کہانی سناؤں گی اس میں سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور کیسی لگی۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ ایک بچے کے بارے میں ہے۔ اس کا نام علی تھا۔ ٹھیک ہے، علی ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ سب گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ علی بھی اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنی امی ابو سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ امی ابو کی خدمت بھی کرتا تھا، ان کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتا تھا، ان کی ہیلپ بھی کرتا تھا اور چھوٹے بہن بھائیوں کی پڑھائی میں بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ علی 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ ایک دن علی فجر کی نماز پڑھ کر گھر آیا اور کسی سے بات چیت کیے بغیر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ علی کی امی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے علی بیٹے، تم اپنے بستر پر لیٹ گئے، اسکول نہیں جانا؟ علی نے کہا، نہیں، آج میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ میرے سب دوست میرے پھٹے ہوئے جوتے دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ ابو سے کہیں وہ میرے لیے نئے جوتے بازار سے لے کر آئیں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ علی کے جو ابو تھے نا وہ بڑے غریب تھے اور وہ ایک جگہ نوکری کرتے تھے اور وہاں سے جو ان کو تنخواہ ملتی تھی اس سے ان کا بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ علی کی زبان سے اس قسم کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے یعنی علی کی امی سے کہا کہ ایسا کرو کہ 2 رکعت نفل پڑھو، یعنی نفل نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ یا تو جوتوں کا کوئی انتظام کر دے یا پھر علی کو صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنا گزارا انہی جوتوں میں کرے، کیونکہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کرو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی ہماری مدد کرے گا۔ علی کی امی نے اسی وقت اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یا تم ہمیں پیسے دے دے کہ ہم علی کو جوتے لا دیں، تو یا پھر اللہ تعالیٰ علی کو سمجھ دے دے کہ جیسے بھی ہیں انہی میں گزارا کر لے۔ علی اس دن اسکول نہیں گیا اور اس نے جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا نا تو نیند سے اٹھا اور کسی سے بات کیے بغیر وضو کر کے مسجد کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو نئے نئے جوتے پہنے اسکول سے واپس آ رہے تھے۔ علی ان سے منہ چھپا کر آگے بڑھ گیا، کہیں وہ اس کو دیکھ نہ لیں اور اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اچانک علی کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بے ساکھیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، یعنی اس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے۔ علی کے تو جوتے پھٹے تھے نا، لیکن اس بچے کے تو پاس پاؤں ہی نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر علی کو بہت افسوس ہوا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دل میں سوچنے لگا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، مجھے بالکل تندرست بنایا ہے، دونوں پاؤں عطا فرمائے ہیں، اور یہ لڑکا بیچارہ جو ہے وہ کس طرح پاؤں، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں، اور میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے جوتے پرانے ہو گئے ہیں اور مجھے نئے جوتے لینے ہیں۔ اس کو اپنی ناشکری کا بہت احساس ہوا اور اس نے توبہ کی۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب میں کبھی ناشکری نہیں کروں گا۔ اگر میرے امی ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ مجھے نہیں دلا سکتے تو کوئی بات نہیں، میرے پاس جوتے تو ہیں نا کم از کم، اور پاؤں تو ہیں نا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاؤں ہیں میرے پاس، اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل ٹھیک پاؤں دیے ہیں، میں چل سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، وہ مسجد گیا، اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور ساتھ یہ بھی دعا کی کہ میرے والدین کو اتنے پیسے دے کہ وہ مجھے چیزیں دلا سکیں۔ اور لیکن اس نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے سارا کچھ دیا ہے، سلامت رکھا ہے، بالکل تندرست ہوں، میں اپنے پیروں پہ چل سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کر اور دعائیں کر کے وہ گھر واپس آیا۔ گھر آ کے بڑا خوش تھا نا، اب اس کو احساس ہو گیا تھا۔ گھر آ کے اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر گھر سے باہر جانے لگا تو اس کی امی نے کہا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ علی نے جواب دیا، میں اپنے پرانے جوتوں کو نیا کرنے جا رہا ہوں، یعنی ان کو صحیح کروانے جا رہا ہوں، جہاں سے وہ پھٹے ہیں وہاں سے ان کی مرمت ہو جائے گی، ریپیئر ہو جائیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ علی کی امی یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئیں۔ پھر علی نے اپنے جوتے صحیح کروائے اور ان کو پالش کیا اور چمکانے لگ گیا، تو اس کی امی اور بھی خوش ہوئیں اور کہ اس کے بیٹے کو سمجھ آ گئی ہے اور اس کا بیٹا شکر گزاری کر رہا ہے۔ ہاں جی بچوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے، اور اگر کبھی کوئی چیز ہماری پسند کی نہ ہو یا پیرنٹس ہمیں نہ لا کر دیں کسی وقت تو ہمیں ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں راضی رہنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں،
اچھا جسم دیا ہے، تندرست اعضاء دیے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اور ہمیں ان ساری نعمتوں کا بہت شکر کرنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اور پھر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور گلے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی تنگی یا مصیبت یا بری چیز ہمیں پیش بھی آئے تو پھر بھی ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، کہ اللہ میں تیرا ہر حال میں شکر کرتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے مجھے یہ سٹوری سن کر ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ بھی شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں ہر روز؟ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔